السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیرت کے اسباق، نواں سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل شدہ دروس، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سیکھا، کیا سیکھنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آئیے مختصراً کچھ چیزوں کا ہم آج اور اس کے بعد والے درسوں میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پہلی چیز جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کو ملتی ہے، خوش طبعی، خوش مزاجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ ہنسی خوشی، ہلکا پھلکا ایسا مزاح جس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی گزارا کرتے تھے۔ چھوٹے بچوں کا بھی خیال کرتے، گھر والوں کے ساتھ بھی اور باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بالکل خوش مزاجی کے ساتھ ہلکے پھلکے مزاح کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے۔ لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ یہ بہت ہی خشک طبیعت کا آدمی ہے، یا کسی کے بارے میں آپ کو ایسا گمان تک بھی نہیں ہوتا، اتنے اچھے انداز میں اس قدر خوش مزاجی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ذرا ان چند روایتوں پر آپ غور کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں پیش آتے کہ ان کی عمر کے مطابق آپ کا انداز گفتگو ہوتا، جس سے وہ لوگ آپ کی بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور بچوں کے ساتھ بھی آپ مزاح کر لیا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی یا ذا الاذنین، اے دو کان والے کہا کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سواری طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ میں سواری مانگ رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ دینے کی بات کر رہے ہیں، بڑا پریشان ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ، ہر اونٹنی بچہ ہی تو جنتی ہے، یعنی آپ کو ایک بڑا اونٹ سواری کے قابل کا دیا جائے گا، لیکن وہ اپنی اونٹنی جو اس کی ماں ہے اس کا بچہ ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے بشاشت جھلکتی، یعنی آپ حشاش بشاش رہتے۔ صحابہ اکرام نے ہمیشہ آپ سے اچھی بات ہی سنی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا اور جب کبھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کبھی آپ نے مجھے روکا نہیں، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو مسکراتے۔ ایک مرتبہ میں نے یہ درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر کے سینے پر یوں مارا اور پھر دعا کی، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ جریر کو سواری پر جم کر بٹھا دے، جما دے اور اسے ہدایت یافتہ بنا دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی مزاح فرما لیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری اور چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت علی موجود نہیں ہیں جو آپ کے داماد ہیں۔ بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے کہا، میرے اور ان کے درمیان میں ذرا کچھ بات ہو گئی جس کی وجہ سے وہ مجھ پر ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاش کرنے نکلے،
تو دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم پر سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے اور مٹی بھی ان پر پڑی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزراہ مزاح کہنے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. تراب مٹی کو کہتے ہیں، یعنی اے مٹی والے اٹھ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے والے اسباق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بچوں کے ساتھ. ابھی ایک مختصر بات گزر چکی ہے، لیکن آئیے تھوڑی سی اور تفصیل سے جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے بچوں کو بھی خوب حصہ ملا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں اور کم عمر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوش طبعی اور خوش مزاجی کے لیے کبھی ان سے دوڑ کا مقابلہ بھی کر لیتے. اور حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ کبھی وہ جیت جاتی تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ کم عمر تھیں تو کچھ گڑیاں تھیں ان کے پاس اور ان کی کچھ سہیلیاں بھی تھیں جو آپ کے گھر آتی اور آپ کے ساتھ کھیلتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو ان کی سہیلیاں چھپ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سہیلیوں سے کہتے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ صرف بچوں سے پیار ہی کرتے، نہیں، ان کا پورا خیال رکھتے. حضرت شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن یا حسین کو ساتھ لے آئے ہیں اور پاس میں بٹھائے اور نماز پڑھانی شروع کر دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، کافی دیر ہوئی اور سجدے سے نہیں اٹھے تو مجھے خدشہ محسوس ہوا. میں سجدے سے اپنا سر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت حسن آپ کے کاندھوں پر سوار ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا میرا یہ بچہ مجھے اپنی سواری بنا لیا تھا تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے سے پہلے میں اٹھ جاؤں یہ مجھے اچھا نہیں لگا. اللہ اکبر. نماز اللہ کی عبادت میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا کیسے خیال کر رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے. بچوں کے ساتھ بھی آپ بہت اچھا سلوک فرماتے. میرا ایک بھائی تھا، اس کے پاس ایک چڑیا ہوتی جس سے وہ کھیلتا. جب وہ میرا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر اس چڑیے کے بچے کا کیا ہوا. اس طرح وہ بچہ بڑا خوش ہو جاتا. اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اہل خانہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تعامل، جو اچھا برتاؤ تھا، اس میں گویا کہ ساری خوبیاں جمع ہو گئیں. کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی تواضع سے کام لیتے، گھر والوں کی ضروریات کا پورا خیال فرماتے.
اور ان کے گھریلو کاموں میں ان کی مدد فرماتے. گھر میں خواتین کے ساتھ چاہے وہ ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، عورت ذات کی کوئی بھی حیثیت ہو، ایک اچھے انسان کا انہیں مقام و مرتبہ دیتے ہوئے ان کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتے ہیں. ایک موقع پر ایک آدمی نے سوال کیا کہ سارے لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بعد دیگرے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں. چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کو پایا اور ان کی اچھی خدمت نہیں کی تو وہ جہنم میں گیا اور اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوا. اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی زوجہ مطہرہ پانی کے پیالے میں جس جگہ منہ رکھ کر پیتی اسی جگہ منہ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا رہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا. اللہ اکبر. اب آئیے ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کے بارے میں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہیں، اس بات کا خود اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا. سورہ توبہ کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. رحمت کے اس اخلاق کریمہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت وافر مقدار میں حصہ ملا، بلکہ خود اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اتنی بڑی شہادت دی. اس لیے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، قریبی ہو یا دور، کمزور ہو یا طاقتور، امیر ہو یا غریب، سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ میں رحمت کا بہت بڑا حصہ ہوتا. حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کے بہت سارے مناظر ہیں. ایک منظر اللہ کی عبادت نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز کو سن لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ آپ کی امت اجابت، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا جو آپ کی امت دعوت میں شمار ہوتے ہیں، سب کے بارے میں بڑے رحیم و شفیق. لوگ جہنم سے بچ جائیں، کتنی بڑی آپ کو فکر تھی کہ ایک یہودی بچہ بیمار ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس موقع پر اس بچے سے کہتے ہیں بیٹا اسلام قبول کر لو۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے ابو القاسم کی بات کو مان لو۔ وہ بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے کچھ ہی دیر بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ الفاظ دہراتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اسی اللہ کے لیے تعریفیں، ستائشیں، حمد و ثنا، جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اور بہت سارے واقعات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کے لیے بھی بہت سارے اور دروس ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم پیش کریں گے۔ اگلی قسط 10ویں آپ سننا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔